السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کل ان دنوں میں جہاں جہاں بھی جماعتیں قائم ہیں، پیش گوئی مسلم ماؤد کی مناسبت سے یوم مسلم ماؤد کے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ 20 فروری کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ایک بیٹے کی پیدائش کی خبر دی تھی۔ اس بارے میں اشتہار شائع فرمایا تھا جس کی مختلف خصوصیات بیان کی گئی تھیں۔ یہ اشتہار 20 فروری 1886 کو شائع ہوا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، اس مناسبت سے جہاں ممکن ہے وہاں 20 فروری کو یوم مسلم ماؤد منایا جاتا ہے، اور جہاں اس تاریخ کو سہولت میسر نہ ہو وہاں تاریخیں آگے پیچھے کر لی جاتی ہیں۔ یوم مسلم ماؤد کو منایا جانا اور اس کے حوالے سے جلسے منعقد کرنا اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عظیم پیش گوئی کے پورا ہونے کی وجہ سے، نہ کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی کی پیدائش کی وجہ سے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ اور یہاں کی نئی نسل نوجوان یا کم علم یہ سوال کرتے ہیں کہ یوم مسلم ماؤد جب مناتے ہیں تو پھر باقی خلفاء کے یوم پیدائش کیوں نہیں مناتے۔ ایک تو یہ بات واضح ہو کہ یہ دن حضرت مسلم ماؤد کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش تو 1889 میں 12 جنوری کو ہوئی تھی۔ بس اس وضاحت کے بعد آج میں پیش گوئی مسلم ماؤد کے حوالے سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں اس پیش گوئی کے الفاظ پیش کروں گا، اور پھر یہ بھی کہ آپ کی تعریفوں سے یہ بات بھی ثابت ہے، اور آپ کا یہ خیال تھا کہ اس پیش گوئی کے مصداق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تھے، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ اسی طرح
حضرت خلیفۃ مسیح اول کا بھی یہی خیال تھا، بعض دوسرے بزرگان کا بھی یہ خیال تھا کہ اس پیشگوئی کے مصداق حضرت خلیفۃ مسیح ثانی ہی ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا اس کی مختلف خصوصیات تھیں، علامتیں تھیں، اور یہ علامتیں جس طرح پوری ہوئیں اور اپنوں وغیروں نے جس طرح ذکر کیا اور انہوں نے محسوس کیا، اس میں سے بعض مثالیں بھی پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو اس پیشگوئی کے الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پیشگوئی جو خود اس آخر سے متعلق ہے، آج 20 فروری 1886 میں جو مطابق 15 جمادی الاول ہے، برعایت ایجاز و اختصار کلمات الہامیہ نمونہ کے طور پر لکھی جاتی ہے اور مفصل رسالہ میں درج ہوگی، یعنی بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا کہ پہلی پیشگوئی ہے با الہام اللہ تعالی و عالم ہی عز و جل، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر یک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا، تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانے کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کو کی راہ ظاہر ہو جائے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، یعنی آپ کی جسمانی اولاد ہوگی، اور آپ کی نہ صرف جسمانی اولاد ہوگی بلکہ آپ ہی کی اولاد ہوگی۔ فرمایا کہ خوبصورت اور پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام اموائل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیح نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، نور آتا ہے نور،
جس کو خدا نے اپنی رضامندی کی عزت سے منسوخ کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکان امرا مقضیہ۔ یہ تھے وہ الفاظ مسلم موعود کی پیشگوئی کے۔ پھر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی کے بارے میں اس پیشگوئی کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی جب میرا پہلا لڑکا فوت ہو گیا تو نادان مولویوں اور ان کے دوستوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں نے اس کے مرنے پر بہت خوشی ظاہر کی اور بار بار ان کو کہا گیا کہ 20 فروری 1886 میں یہ بھی ایک پیشگوئی ہے کہ بعض لڑکے فوت بھی ہوں گے، بس ضرور تھا کہ کوئی لڑکا خرد سالی میں فوت ہو جاتا، تب بھی وہ لوگ اعتراض سے باز نہ آئے۔ تب خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے لڑکے کی مجھے بشارت دی، چنانچہ میرے سبز اشتہار کے 7ویں صفحے میں اس دوسرے لڑکے کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ بشارت ہے، دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا دوسرا نام محمود ہے۔ وہ اگرچہ اب تک آپ فرماتے ہیں وہ اگرچہ اب تک جو 1 ستمبر 1888 ہے، جو یہ آپ اعلان فرما رہے ہیں ستمبر 1888 میں، کہ وہ اگرچہ اب تک جو 1 ستمبر 1888 ہے پیدا نہیں ہوا، مگر خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں۔ فرمایا کہ یہ ہے عبارت اشتہار سبز کے صفحہ 7 کی، جس کے مطابق جنوری 1889 میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمود رکھا گیا اور اب تک بفضل ہی تعالیٰ زندہ موجود ہے اور 17ویں سال میں ہے۔ یہ پہلے جو میں نے بتایا تھا پہلے کی ایک تحریر ہے، پھر بعد میں اس کو آگے حقیقت الوحی میں آپ نے لکھا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس بارے میں اور بھی حوالے ہیں، لیکن اب وہ مزید حوالوں کے بجائے اب میں حضرت مسیح اول کا آپ کے مقام کے بارے میں کیا خیال تھا اس بارے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ پیر منظور محمد صاحب بیان کرتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح اول کی وفات سے 6 ماہ قبل حضرت پیر منظور محمد صاحب مصنف قاعدہ یسن القرآن نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے آج حضرت اقدس علیہ السلام کے اشتہارات پڑھ کر پتہ مل گیا کہ تیسرے موعود میاں صاحب ہی ہیں، یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ اس پر حضرت خلیفہ اول نے فرمایا، ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ کس خاص طرز سے ملا کرتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں؟ پیر صاحب موصوف نے یہی الفاظ لکھ کر تصدیق کے لیے پیش کیے تو حضرت خلیفہ اول نے اس پر تحریر فرمایا، یہ لفظ میں نے برادرم پیر منظور محمد سے کہے ہیں، اور پھر دستخط فرمایا نور الدین 10 ستمبر 1913۔ آپ فرماتے ہیں کہ 11 ستمبر 1913 کی شام کے بعد اوپر والے واقعہ کے اگلے روز جو بیان کیا گیا، حضرت خلیفۃ المسیح گھر میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، میں پاؤں سہلانے لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بغیر کسی گفتگو اور تذکرے کے خود بخود فرمایا، یعنی حضرت خلیفہ اول نے، کہ ابھی یہ مضمون شائع نہ کرنا، یعنی اس لیے بات کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی اس پیشگوئی کی مستحق ہیں، جب مخالفت ہو اس وقت شائع کرنا۔ ایک بزرگ مکرم غلام حسین صاحب نمبردار ملا راضی یعقوب شہر سیالکوٹ نے حضرت خلیفہ مسیح ثانی کو آپ کے مسلم موت ہونے کے اعلان کے بعد لکھا کہ میرے پیارے پیشوا، ہادی اور رہنما حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود اید اللہ بن نصر العزیز
اخبار الفضل میں 30 جنوری پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ کہ میری رویا کو بھی خدا تعالیٰ نے سچا کر دکھایا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضور کو معلوم ہوگا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی میں خاکسار نے دفتر الفضل میں بموجودگی شادی خانسائے مرحوم سیالکوٹی حضور کو مبارکباد دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رویا میں دکھلایا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بعد آپ خلیفہ ہوں گے اور کامیاب ہوں گے اور آپ پر وحی ہی نازل ہوگی۔ یہ رویا میں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کو بھی سنایا تھا اور حضور نے بہت ہی خوش ہو کر تصدیق کی تھی اور فرمایا تھا کہ اسی لیے اس کی سخت مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ سید حامد شاہ صاحب مرحوم کو بھی یہ رویا سنایا تھا۔ الحمدللہ کہ حضور نے خود بھی مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، کیونکہ حضرت مسلم موعود نے یہ اعلان کیا تھا 1944 میں۔ کہتے ہیں کہ ورنہ مجھ کو تو حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی میں ہی آپ کے خلیفۃ اللہ اور مسلم موعود ہونے کا حق یقین ہو گیا تھا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں مکرم صوفی مطیع الرحمٰن صاحب بنگالی، حضرت مسلم موعود کے نام اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، یہ اعلان جو مسلم موعود کا ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے لکھا تھا کہ میں اپنا ایک خواب بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ رویا میں نے 30 یا 24 سال پہلے دیکھا تھا، ایک دفعہ پہلے بھی حضور پر نور کی خدمت میں لکھ چکا ہوں۔ اب حضور اقدس کے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کرنے پر مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ یہ رویا اس پیشگوئی کے متعلق ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ عید کا جلسہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک نہایت ہی بلند مقام پر کھڑے ہو کر سبز چوغا زیب تن کیے خطبہ فرما رہے ہیں۔ خطبہ ختم ہونے پر جب میں مصافحے کے لیے بڑھا تو دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہیں بلکہ حضور انور ہیں، یعنی حضرت مسیح ثانی ہیں۔ یہ خواب میں نے اپنے مکرم کپتان ڈاکٹر بدر الدین صاحب اور اپنے بھائی جناب مولوی ذل الرحمٰن صاحب مبلغ بنگال کی خدمت میں بیان کیا۔ مولوی ذل الرحمٰن صاحب نے بتایا کہ تم کو حضرت امیر المومنین کے متعلق پیشگوئی کہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا دکھائی گئی۔ پیشگوئی کے ایک الفاظ یہ بھی ہیں کہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا۔ اسی طرح حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب سرساوی کا بیان ہے کہ ہم نے بارہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سنا ہے، ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ لڑکا جس کا پیشگوئی میں ذکر ہے وہ میاں محمود ہی ہیں، اور ہم نے آپ سے یہ بھی سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میاں محمود میں اس قدر دینی جوش پایا جاتا ہے کہ میں بعض اوقات ان کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا آپ نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور جب آپ کو واضح طور پر اعلان کرنے کا اذن دیا گیا تب آپ نے اعلان کیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اس میں شبہ نہیں کہ اس موعود فرزند کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو علامات بیان فرمائی ہیں ان میں سے کئی ایک کے پورا ہونے کی وجہ سے ہماری جماعت کے بہت سے لوگ یہ کہتے تھے یہ پیشگوئی میرے ہی متعلق ہے، مگر میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم نہ دے کہ میں کوئی ایسا اعلان کروں میں نہیں کروں گا۔ آخر وہ دن آ گیا جب خدا تعالیٰ نے میری زبان سے اس کا اعلان کرانا تھا۔ پھر آپ نے اعلان کے وقت فرمایا جلسہ ہوشیارپور میں کہ میں خدا کے حکم کے ماتحت قسم کھا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق آپ کا وہ موعود بیٹا قرار دیا ہے جس نے زمین کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام پہنچانا ہے۔ پھر لاہور کے جلسہ میں آپ نے فرمایا میں اس واحد اور قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے اور جس پر افتراء کرنے والا اس کے عذاب سے بھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اس شہر لاہور میں نمبر 13 ٹیمپل روڈ پر شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کے مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں اور میں ہی وہ مسلم موعود ہوں
جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش گوئی مسلم موعود نے موعود بیٹے کی جو نشانیاں بتائی تھیں وہ مختلف گنتی ہیں، 52 یا 58، بہرحال 50 سے زائد نشانیاں ہیں، اور آپ کی یہ خصوصیات اپنوں اور غیروں نے کس طرح حضرت مسلم موعود نے دیکھی ان کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود کی وفات کے وقت حضرت سید ابو الفرج الحسنی دمشق کے بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے ہمارے دلوں کو انتہائی تکلیف اور غم ہوا، اور یہ وہ تکلیف ہے جس نے ہر احمدی پر المناک اثر کیا۔ جماعت دمشق کو بالخصوص انتہائی حزن و غم ہوا ہے، کیونکہ جماعت دمشق حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا براہ راست لگایا ہوا پودا ہے، جس کو آپ کے مبارک ہاتھوں نے ہی لگایا تھا، اور اس کو آپ کی خاص توجہ اور روحانیت نے سیراب کیا تھا۔ چنانچہ یہ پودا پھلا اور پھولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق سچ فرمایا تھا کہ قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ ہم نے آپ کی دعا کی برکت اور توجہ سے فیض الہی حاصل کیا۔ لکھتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جب کبھی بھی حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست کی تو میں نے اس کی قبولیت کے آثار روحانی اور مادی لحاظ سے واضح طور پر محسوس کیے، اور خدائی وحی آپ کے حق میں بالکل سچی ہے۔ نور آتا ہے، نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کی عطر سے ممسوح کیا۔ 27 جولائی 1944 کے الفضل میں مکرم محمد محیل صاحب کے خواب کا یوں ذکر ملتا ہے کہ محمد محیل صاحب احمدی نے کمال ڈیرہ سے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثانی کی خدمت میں اپنے غیر احمدی رشتہ دار محمد اکرم صاحب کا حسب ذیل خواب تحریر کیا۔ یہ صاحب جو ابھی تک احمدی نہیں ہوئے تھے لکھتے ہیں کہ جب حضور 1936 میں نواب شاہ تشریف فرما ہوئے، اس سے ایک رات قبل میں نے دیکھا کہ نواب شاہ کے چکرا گول دائرے کا بازار جو ہے اسٹیشن کی طرف سے مغرب کی طرف ایک شخص شیر پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ جب میرے قریب آیا تو دیکھا کہ اس کے جسم مبارک پر قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے آدمیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت مرزا محمود احمد قادیانی۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ کیسا ہے؟ جواب دیا کہ دنیا میں سب سے بڑا ولی اللہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی کی صداقت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے غیروں سے بھی کروایا۔ چنانچہ ایک معزز غیر احمدی عالم مولوی سمیع اللہ خان صاحب فاروقی نے قیام پاکستان سے قبل اظہار حق کے عنوان سے ایک ٹریکٹ میں لکھا، آپ کو یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی قبول کریں گے۔ لکھتے ہیں کہ اس پیش گوئی کو پڑھو اور بار بار پڑھو اور پھر ایمان سے کہو کہ کیا یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔ جس وقت یہ پیش گوئی کی گئی ہے اس وقت موجودہ خلیفہ ابھی بچے ہی تھے، اور مرزا صاحب کی جانب سے انہیں خلیفہ مقرر کرنے کے لیے کسی قسم کی وصیت بھی نہ کی گئی تھی، بلکہ خلافت کا انتخاب رائے عامہ پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس وقت اکثریت نے حکیم نور الدین صاحب کو خلیفہ تسلیم کر لیا، جس پر مخالفین نے محولہ صدر پیش گوئی کا مذاق بھی اڑایا۔ جو خلیفہ اول بنے تو پیش گوئی کا مذاق اڑایا کہ دیکھو، کہتے تھے بیٹا ہوگا، بیٹا تو بنا نہیں۔ لیکن حکیم صاحب کی وفات کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ مقرر ہوئے۔ یہ غیر احمدی لکھ رہے ہیں، احمدی نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کے زمانے میں احمدیت نے جس قدر ترقی کی وہ حیرت انگیز ہے۔ خود مرزا صاحب کے وقت میں احمدیوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ خلیفہ نور الدین صاحب کے وقت میں بھی خاص ترقی نہ ہوئی تھی، لیکن موجودہ خلیفہ کے وقت میں مرزائیت قریباً دنیا کے ہر خطے تک پہنچ گئی، اور حالات یہ بتلاتے ہیں کہ آئندہ مردم شماری میں مرزائیوں کی تعداد 1931 کی نسبت دگنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ بحالی کے اس عہد میں مخالفین کی جانب سے مرزائیت کے استحصال کے لیے جس قدر منظم کوششیں ہوئیں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ الغرض لکھتے ہیں کہ الغرض آپ کی ذریت میں سے
ایک شخص کی پیشگوئی کے مطابق جماعت کے لیے قائم کیا گیا پیشگوئی کے مطابق جماعت کے لیے قائم کیا گیا اور اس کے ذریعے جماعت کو حیرت انگیز ترقی ہوئی، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کی یہ پیشگوئی من و عن پوری ہوئی۔ پھر ہندوستان کے غیر مسلم سکھ صحافی ارجن سنگھ، ایڈیٹر رنگین امرتسر نے تسلیم کیا، کہتے ہیں مرزا صاحب نے 1901 میں، جبکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب موجودہ خلیفہ ابھی بچہ ہی تھے، یہ پیشگوئی کی تھی کہ بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس ماں سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ اس کہ ایک عالم کو پھیرا، بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان اللہ ذی اقصى العادی۔ لکھتے ہیں کہ یہ پیشگوئی بے شک حیرت پیدا کرنے والی ہے۔ 1901 میں نہ مرزا بشیر الدین محمود کوئی بڑے عالم و فاضل تھے اور نہ آپ کی سیاسی قابلیت کے جوہر کھلے تھے۔ اس وقت یہ کہنا کہ تیرا ایک بیٹا ایسا ہوگا ضرور کسی روحانی قوت کی دلیل ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ مرزا صاحب نے ایک دعویٰ کر کے گدی کی بنیاد رکھ دی تھی، اس لیے آپ کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ میرے بعد میری جانشینی کا صحرا میرے لڑکے کے سر پر ہوگا، لیکن یہ خیال باطل ہے، اس لیے کہ مرزا صاحب نے خلافت کی شرط نہیں رکھی کہ وہ ضرور مرزا صاحب کے خاندان سے اور آپ کی اولاد سے ہو۔ چنانچہ خلیفہ اول ایک ایسے صاحب ہوئے جس کا مرزا صاحب کے خاندان سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ پھر بہت ممکن تھا کہ مولوی حکیم نور الدین صاحب خلیفہ اول کے بعد بھی کوئی اور صاحب خلیفہ ہو جاتے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت لاہور خلافت کے لیے امیدوار تھے، لیکن اکثریت نے مرزا بشیر الدین صاحب کا ساتھ دیا اور اس طرح آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ اب لکھتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ اگر بڑے مرزا صاحب کے اندر کوئی روحانی قوت کام نہ کر رہی تھی تو پھر آخر آپ یہ کس طرح جان گئے کہ میرا ایک بیٹا ایسا ہوگا؟ جس وقت مرزا صاحب نے مندرجہ بالا اعلان کیا ہے اس وقت آپ کے 3 بیٹے تھے، آپ تینوں کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن پیشگوئی صرف ایک کے متعلق ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فی الواقعہ ایسا ثابت ہوا کہ اس نے ایک عالم میں تغیر پیدا کر دیا۔ اس وقت کے جو جماعتی حالات تھے اور جو دنیا کے موجود ذرائع تھے، اس وقت جماعت کے پاس جو تھے ذرائع، وہ آج کی طرح نہیں تھے۔ وہ آج بھی ہمارے پاس ہر قسم کے وسائل ہمارے پاس نہیں، لیکن پھر بھی ان حالات سے بہت بہتر ہیں۔ لیکن ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے دنیا میں تقریباً 50 سے زائد ممالک میں احمدیت کا پودا لگا، جماعتیں قائم ہوئیں، اور تقریباً ہر بر اعظم میں جماعت قائم ہوئی۔ یہ حضرت مسلم موعود کی پیشگوئی کے مطابق اسلام کا پھیلنا اور آپ کی اولوالعزمی کا نتیجہ تھا۔ پھر پسر موعود کی آمد کا مقصود یہ تھا کہ تدین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ بر صغیر پاک و ہند کے مشہور مسلم لیڈر اور ایک شعرا نواز شاعر مولوی ظفر علی خان صاحب ذمہ دار مصالحے کے نے کھلے لفظوں میں اعتراف کرتے ہوئے کہا اپنے لوگوں کو کہ کان کھول کر سن لو کہ تم اور تمہارے لگے بندھے مرزا محمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ مرزا محمود کے پاس قرآن ہے اور قرآن کا علم ہے، تمہارے پاس کیا دھرا ہے؟ تم نے کبھی خواب میں بھی قرآن نہیں پڑھا۔ مرزا محمود کے پاس ایسی جماعت ہے جو تن من دھن اس کے اشارے پر اس کے پاؤں پر نشاور کرنے کو تیار ہے۔ مرزا محمود کے پاس مبلغ ہیں، مختلف علوم کے ماہر ہیں، دنیا کے ہر ملک میں اس نے جھنڈا گاڑ رکھا ہے۔ پسر موعود سے متعلق وعدہ الہی تھا کہ وہ اولو العزم ہوگا، نیز یہ کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ چنانچہ ہندوستان کے نامور صوفی خواجہ حسن نظامی دہلوی
نے آپ کی قلمی تصویر کھینچتے ہوئے لکھا ہے کہ اکثر حضرت مسلم موعود کے بارے میں کہ اکثر بیمار رہتے ہیں مگر بیماریاں ان کی عملی مستعدی میں رخنہ نہیں ڈال سکتی۔ انہوں نے مخالفت کی آندھیوں میں اطمینان کے ساتھ کام کر کے اپنی مغلئی جوان مردی کو ثابت کر دیا، اور یہ بھی کہ مغل ذات کار فرمائی کا خاص سلیقہ رکھتی ہے، سیاسی سمجھ بھی رکھتے ہیں اور مذہبی عقل و فہم میں بھی قوی ہیں، اور جنگی ہنر بھی جانتے ہیں، یعنی دماغی اور قلمی جنگ کے ماہر ہیں۔ تیسرے موت کے متعلق ایک اہم خبر یہ دی گئی تھی کہ وہ سیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یہ پیشگوئی بھی مختلف رنگ میں پوری ہوتی رہی، اور اس طرح بھی پوری ہوتی ہے کہ انسانی عقل کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ تحریک آزادی کشمیر اس پر شاہد ہے، کیونکہ اس تحریک کو کامیاب بنانے کا سہرا آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے سر ہے، اور یہ مشہور کمیٹی حضرت مسلم موعود کی تحریک اور ہندو پاکستان کے بڑے بڑے مسلم زعماء، مسلم سر ذوالفقار علی خان، ڈاکٹر سر محمد اقبال، خواجہ حسن نظامی دہلوی، سید حبیب مدیر اخبار سیاست وغیرہ کے مشورے سے 25 جولائی 1931 کو شملے میں قائم ہوئی، اور اس کی صدارت خود خلیفۃ مسیح ثانی کو سونپی گئی۔ آپ کی کامیاب قیادت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانان کشمیر جو مدتوں سے انسانیت کے ادنیٰ حقوق سے بھی محروم ہو کر غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ایک نہایت قلیل عرصے میں آزادی کی فضا میں سانس لینے لگے۔ ان کے سیاسی اور معاشی حقوق تسلیم کیے گئے، ریاست میں پہلی دفعہ اسمبلی قائم ہوئی، اور تقریر و تحریر کی آزادی کے ساتھ انہیں اس میں مناسب نمائندگی ملی، جس پر مسلم پریس نے حضرت مسلم موعود کے شاندار کارناموں کا اقرار کرتے ہوئے آپ کو خراج تحسین ادا کرتے ہوئے یہاں تک لکھا کہ جس زمانے میں کشمیر کی حالت نازک تھی، اور اس زمانے میں جن لوگوں نے اختلاف عقائد کے باوجود مرزا صاحب کو صدر منتخب کیا تھا، انہوں نے کام کی کامیابی کو زیر نگاہ رکھ کر بہترین انتخاب کیا تھا۔ اس وقت اگر اختلاف عقائد کی وجہ سے مرزا صاحب کو منتخب نہ کیا جاتا تو تحریک بالکل ناکام رہتی اور امت مرحومہ کو سخت نقصان پہنچتا۔ مولانا محمد علی جوہر صاحب اپنے اخبار کے بہت بڑے سیاستدان بھی تھے، عالم بھی تھے۔ ہمدرد 26 نومبر 1927 میں انہوں نے لکھا کہ ناشکری ہوگی کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کی اس منظم جماعت کا ذکر ان سطور میں نہ کریں جنہوں نے اپنی تمام تر توجہات بلا اختلاف عقیدہ تمام مسلمانوں کی بہبودی کے لیے وقف کر دی ہیں۔ یہ حضرات اس وقت اگر ایک جانب مسلمانوں کی سیاست دلچسپی لے رہے ہیں تو دوسری طرف مسلمانوں کی تنظیم، تبلیغ و تجارت میں بھی انتہائی جد و جہد سے منہمک ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب کہ اس منظم فرقے کا طرز عمل سواد اعظم اسلام کے لیے بالعموم اور ان اشخاص کے لیے بالخصوص جو بسم اللہ کے گنبدوں میں بیٹھ کر خدمت اسلام کے بلند بانگ دور باطن ہیچ دعوی کے خوبر ہیں، مشعل راہ ثابت ہو۔ میں نے کہا تم مولوی صرف بیٹھے ممبروں میں بیٹھ کے دعوے کرتے ہو، لیکن یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ پھر ایک مشہور مفسر قرآن علامہ عبد الماجد دریا آبادی مدیر صدق جدید نے مسلم موعود کی وفات پر ایک شدرہ تحریر کیا، جس میں مسلم موعود کی خدمت قرآن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قرآن و علوم قرآن کی عالمگیر اشاعت اور اسلام کی آفاق گیر تبلیغ میں جو کوششیں انہوں نے سرگرمی اور اولو العزمی سے اپنے طویل عمر میں جاری رکھیں، ان کا اللہ تعالیٰ انہیں صلہ دے۔ علمی حیثیت سے قرآنی حقائق و معارف کی جو تشریح و تبیین وہ ترجمانی وہ کر گئے ہیں، اس کا بھی ایک بلند و ممتاز مرتبہ ہے۔ ایک امریکی پادری ایک دفعہ قادیان آیا، یہ بھی علوم ظاہری و باطنی سے پر کیے جانے کی ایک مثال ہے۔ 1914 کی بات ہے۔
اس نے بعض احمدیوں کے سامنے چند مذہبی سوالات پیش کیے جو نہایت اہم تھے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں امریکہ سے چل کر یہاں تک آیا ہوں اور میں نے کئی علماء کے سامنے سوال کیے ہیں، مگر ان سوالوں کو تسلی بخش جواب نہیں مل سکا۔ میں یہاں ان سوالوں کو آپ کے خلیفہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، تو دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ مولوی عمر الدین شملوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ سوالات اتنے پیچیدہ اور عجیب قسم کے تھے کہ انہیں سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت صاحب ابھی بالکل نوجوان ہیں اور الہیات کی کوئی باقاعدہ تعلیم بھی انہوں نے نہیں پائی، عمر بھی چھوٹی ہے اور واقفیت بھی بہت تھوڑی ہے، وہ ان سوالوں کا جواب ہرگز نہیں دے سکیں گے، اور اس طرح سلسلہ احمدیہ کی بڑی بدنامی اور سبکی ہوگی، ساری دنیا میں سبکی ہو جائے گی، کیونکہ جب حضرت صاحب اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو یہ امریکن پادری واپس جا کر ساری دنیا میں اس امر کا پروپیگنڈا کرے گا کہ احمدیوں کا خلیفہ کچھ بھی نہیں جانتا اور عیسائیت کے مقابلے میں ہرگز نہیں ٹھہر سکتا، وہ صرف نام کا خلیفہ ہے۔ یہ مولوی صاحب کا خیال تھا، ورنہ علمیت خاک بھی نہیں رکھتا۔ تو کہتے ہیں میں اس صورتحال میں بڑا پریشان ہوا، میں نے اس بات کی کوشش کی کہ امریکن پادری حضرت صاحب سے نہ ملے اور ویسے ہی واپس چلا جائے، مگر اس کوشش میں مجھے ناکامی ہوئی۔ اس بات پر مصر تھا وہ کہ میں نے ضرور مل کے جانا ہے۔ ناچار کہتے ہیں میں حضرت صاحب کے پاس گیا کہ بتایا کہ امریکن پادری آیا ہے اور کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہے، اب کیا کریں؟ اس پر حضرت صاحب نے بغیر توقف کے فرمایا اور کہ بلا لو اسے، کہتے بہرحال میں اس کو لے کے حاضر ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان ترجمان میں ہی تھا۔ کہتے ہیں امریکن پادری نے کچھ رسمی گفتگو کے بعد اپنے سوالات حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کیے، جن کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا، اور حضرت مسلم موعود نے نہایت سکون کے ساتھ ان سب سوالوں کو سنا اور پھر فوراً ان کے ایسے تسلی بخش جوابات دیے کہ میں سن کر حیران ہو گیا۔ مجھے ہرگز بھی یقین نہ تھا کہ ان سوالوں کے حضرت صاحب پرمعارف اور بے نظیر جواب دے سکیں گے۔ جب میں نے یہ جوابات انگریزی میں امریکن پادری کو سنائے تو وہ بھی حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے آج تک ایسی معقول گفتگو اور ایسی مدلل تقریر کسی کے منہ سے نہیں سنی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا خلیفہ بہت بڑا اسکالر ہے اور مذاہب عالم پر اس کی نظر بہت گہری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بڑے ادب سے حضرت صاحب کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور واپس چلا گیا۔ فروری 1945 میں حضرت مسلم موعود نے احمدیہ ہاسٹل لاہور میں اسلام کا اقتصادی نظام کے عنوان پر ایک پرشوقت لیکچر دیا۔ دنیاوی علوم کی بھی میں مجھے خاص ملکہ تھا ان کا۔ لیکچر کے بعد صدر جلسہ جناب لالا رام چند مچندہ صاحب نے ایک مختصر تقریر کی، جس میں انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسی قیمتی تقریر سننے کا موقع ملا، اور مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ تحریک احمدیت ترقی کر رہی ہے اور نمایاں ترقی کر رہی ہے۔ جو تقریر اس وقت آپ لوگوں نے سنی ہے اس کے اندر نہایت قیمتی اور نئی باتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں۔ مجھے اس تقریر سے بہت فائدہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی ان قیمتی معلومات سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا۔ مجھے اس بات سے بھی بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس جلسے میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی شامل ہوئے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے بہت سے معزز دوستوں سے مجھے تبادلہ خیالات کا موقع ملتا رہتا ہے۔ یہ جماعت اسلام کی وہ تفسیر کرتی ہے جو اس ملک کے لیے نہایت مفید ہے۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا، اور یہ میری غلطی تھی، کہ اسلام صرف اپنے قوانین میں مسلمانوں کا ہی خیال رکھتا ہے، غیر مسلموں کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا، مگر آج حضرت امام جماعت احمدیہ کی تقریر سے معلوم ہوا کہ اسلام تمام انسانوں میں مساوات کی تعلیم دیتا ہے، اور مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہے۔ میں غیر مسلم دوستوں سے کہوں گا کہ اس قسم کے اسلام کی عزت اور احترام کرنے میں آپ لوگوں کو کیا عذر ہے؟ آپ لوگوں نے جس سنجیدگی اور سکون سے 2.5 گھنٹے تک حضور کی تقریر سنی ہے، اگر کوئی یورپین اس بات کو دیکھتا تو حیران ہوتا کہ ہندوستان میں
ہندوستان نے اتنی ترقی کر لی ہے، جہاں میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پر، آپ لوگوں نے سکون کے ساتھ تقریر کو سنا، وہاں میں اپنی طرف سے اور آپ سب لوگوں کی طرف سے حضرت امام جماعت احمدیہ کا بار بار اور لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نہایت ہی قیمتی معلومات سے تقریر سے ہمیں مستفید فرمایا۔ جناب اختر اورینوی صاحب، ایم ایس، صدر شعبہ اردو، پٹنہ یونیورسٹی، پروفیسر عبدالمنان بیدل صاحب، سابق صدر شعبہ فارسی، پٹنی کے تفسیر کبیر کے بارے میں اپنا ایک چشم دید واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے یکے بعد دیگرے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی تفسیر کبیر کی چند جلدیں پروفیسر عبدالمنان بیدل، سابق صدر شعبہ فارسی، پٹنہ کالج پٹنہ و ہال پرنسپل شبینہ کالج پٹنہ کی خدمت میں پیش کیں، اور وہ ان تفسیروں کو پڑھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے مدرسہ عربیہ شمس الہدا پٹنہ کے شیوخ کو بھی تفسیر کی بعض جلدیں پڑھنے کے لیے دیں، اور ایک دن کئی شیوخ کو بلوا کر انہوں نے ان کے خیالات دریافت کیے۔ ایک شیخ علوم قرآن سے کی پیش گوئی تھی، علوم قرآن سے بھی پر کیا جانا۔ ایک شیخ نے کہا کہ فارسی تفسیروں میں ایسی تفسیر نہیں ملتی۔ پروفیسر عبدالمنان صاحب نے پوچھا کہ عربی تفسیروں کے متعلق کیا خیال ہے؟ شیوخ خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ پٹنہ میں ساری عربی تفسیریں ملتی نہیں ہیں، مصر و شام کی ساری تفاسیر کے مطالعہ کے بعد ہی صحیح رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ پروفیسر صاحب نے قدیم عربی تفسیروں کا تذکرہ شروع کیا اور فرمایا کہ مرزا محمود کی تفسیر کے پائے کی ایک تفسیر بھی کسی زبان میں نہیں ملتی۔ آپ جدید تفسیریں بھی مصر و شام سے منگوا لیجئے اور چند ماہ بعد مجھ سے باتیں کیجئے۔ عربی اور فارسی کے علماء مبہوت رہ گئے۔ قریشی عبدالرحمٰن صاحب سکھر حضور کی سحر انگیز علمی شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضور کے سکھر کے قیام کے دوران سب دوست اپنے غیر جماعت دوستوں کو ملانے لاتے تھے۔ میں ایک دوست کو جو اکثر اپنے علم کی ڈینگیں مارتے تھے ملانے لایا۔ حضور مجلس میں تشریف فرما تھے، دوست بعض سوالات کرتے تھے، حضور جواب دیتے تھے، مگر وہ شخص شروع سے آخر تک خاموش ہی رہا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھا؟ اس نے بھی بے ساختہ کہا کہ یہاں بولنا گویا اپنی پردہ دری کرنے والی بات تھی۔ وہ ایک شدید مخالف تھا، مگر حضور کی گفتگو اتنی مؤثر تھی کہ اس نے کہا کہ میں تو یہی سمجھتا رہا کہ میں یہاں سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں تو بڑی بات ہے، سوال کرنا حضور کی بات ہے۔ ایک ہفتہ وار اخبار پارس کے ایڈیٹر لالا کرم چند کچھ اخبار نویسوں کے ساتھ قادیان گئے اور حضور رضی اللہ عنہ سے بہت متاثر ہو کر واپس آئے اور اپنے اخبار میں اس کے متعلق مضمون بھی لکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو ظفر اللہ خان کو بڑا آدمی سمجھتے تھے، یعنی چودھری ظفر اللہ خان صاحب، ان دونوں وائسرائے کے ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بھی تھے، مگر بشیر الدین محمود احمد صاحب کے سامنے اس کی حیثیت ایک طفل مکتب کی ہے۔ وہ ہر معاملہ میں ان سے بہتر رائے رکھتے ہیں، یعنی حضرت خلیفہ ثانی کی تو حیثیت بہت بلند ہے اور بہت بہتر رائے رکھتے ہیں اور بہترین دلائل پیش کرتا ہے۔ اس میں بے پناہ تنظیمی قابلیت ہے۔ ایسا آدمی بآسانی کسی ریاست کو بام عروج تک لے جا سکتا ہے۔ ایک علم دوست بزرگ جلسہ قادیان میں شامل ہوئے۔ انہوں نے حضرت مسلم موعود اور آپ کے پیروکاروں کے متعلق اپنے تاثرات بیان کیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور بات جسے غور کے ساتھ دیکھا، وہ یہ تھی کہ سارا گروہ، سارا سلسلہ، سارا ہجوم، سارا انبو اس پاک نفس خلیفہ کی ایک چھوٹی انگلی کے اشارے پر چل رہا تھا۔ حضرت امام جماعت احمدیہ کے متعلق اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ شخص قلم کا دھنی بھی ہے، تقریر کا اعلیٰ درجے کا مالک بھی ہے اور تنظیم کا اعلیٰ درجے کا گورنر بھی ہے۔ علامہ نیاز فتح پوری صاحب تفسیر کبیر جلد سوم کے مطالعے کے بعد لکھتے ہیں کہ تفسیر کبیر جلد سوم آج کل میرے سامنے ہے، میں اسے بڑی نگاہ غائر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا ایک بالکل نیا زاویہ
اور زاویہ فکر آپ نے پیدا کیا ہے، اور یہ تفسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر سے ہے جس میں عقل اور نقل کو بڑے حسن سے ہم آہنگ کر دیا گیا ہے۔ آپ کی تباہر علمی، آپ کی وسعت نظر، آپ کی غیر معمولی فکر و فراست، آپ کا حسن استدلال آپ کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک اس سے بے خبر رہا۔ کاش کہ میں اس کی تمام جلدیں دیکھ سکتا۔ کل سورہ ہود کی تفسیر حضرت لوط علیہ السلام پر آپ کے خیالات معلوم کر کے جی پھڑک گیا اور بے اختیار یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ نے ہاولائے یا بناتی کی تفسیر کرتے ہوئے عام مفسرین سے جدا بحث کا جو پہلو اختیار کیا ہے، اس کی داد دینا میرے امکان میں نہیں۔ خدا آپ کو تا دیر سلامت رکھے۔ پس اپنوں اور غیروں کے حضرت مسلم موت کے بارے میں جو تاثرات ہیں وہ آپ سے مل کر آپ کی شخصیت کا جو گہرا اثر ان پر ہوتا تھا اور آپ کی خصوصیات کا جب علم ہوتا تھا وہ ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیتا تھا۔ پیش گوئی کی صداقت کا یہ سب کھلا اظہار ہے۔ ان جلسوں میں جو آج کل ہو رہے ہیں، پیش گوئی کا ذکر اور آپ کے کارہائے نمایاں کی باتیں سن کر جہاں ہمیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے درجات کے بڑھتے چلے جانے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، وہاں اپنی حالتوں کے جائزے بھی لینے چاہیے کہ احمدیت کی ترقی ایک عزم کے ساتھ ہر فرد جماعت کے احمدیت کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو نکھارنے اور استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم احمدیت کی ترقی کو اپنی زندگیوں میں پہلے سے بڑھ کر پورا ہوتے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر